أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون وجاء إخوة یوسف، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا علیہ، ان کے پاس وہ داخل ہوئے، فعرفہ، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، وہ نہیں پہچانتے تھے، ولما جہزہم بجہازہم، اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا سامان تیار ہوا، قال، یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، ائتونی بأخ لکم من ابیکم، اپنے باپ شریک بھائی کو اگلی مرتبہ ساتھ لے آنا، الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، انی اوفی الکیل، میں پورا اناج دیتا ہوں، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں، فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم ان کو نہ لائے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، پھر تمہارے لیے میرے پاس کوئی اناج نہیں ہے، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور نہیں تم میرا قرب حاصل کر سکو گے، قالوا، انہوں نے کہا، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، ہم ان کے باپ کو پسلائیں گے ضرور، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، یہ کر کے دکھائیں گے، وقال، اور یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، لفتیانہ، اپنے کارندوں سے، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کی پونجی ان کے سامانوں میں رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، شاید کہ یہ پہچان لیں اس کو، اذا انقلبوا، جب یہ لوٹے اپنے الی اہلہم، اپنے گھر، لعلہم یرجعون، شاید کہ واپس آ جائیں مصر۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ، سورہ یوسف کی آیت نمبر 58 سے ہے آیت نمبر 63 تک۔ گزشتہ آیات میں تھا، یوسف علیہ السلام جب ریان ابن الولید کے پاس پہنچے، ریان ابن الولید کے ساتھ ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، بعض تفسیری روایات سے ملتا ہے کہ ریان ابن الولید بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے جو یوسف علیہ السلام کی قابلیت کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ جو کرسی ہے اس کے قابل آپ، میں نے، بس اب مصر کی پوری حکومت سنبھالو، صرف اور صرف ایک زراعت کا کام نہیں، اور قرآن کریم سے جو متبادر وہ تو ہے کہ زمین کی جو پیداوار تھی اس پر یہ نگران مقرر ہوئے، 7 سال خوب آمدنی ہوئی، اور انہوں نے خوب اس کی حفاظت کی اور اس کو محفوظ کر لیا۔ 7 سال کے بعد قحط سالی کا زمانہ شروع ہو گیا، اور یہ قحط سالی ایسی تھی کہ اس نے کئی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، مصر تو تھا ہی، شام، کنعان، فلسطین، یہ تمام کے تمام علاقے بھی
قحط سالی کی زد میں آ گئے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. جب قحط سالی آتی ہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال تاریخ میں بڑے لمبے چوڑے واقعات ملتے ہیں. جن علاقوں میں قحط سالی آتی ہے وہاں مہنگائی کس عروج پر پہنچ جاتی ہے اور کیا کیا کچھ ہوتا ہے, اور لاکھوں لوگ ایک ایک دن میں بھوک سے مر جاتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال تو یہ قحط سالی جب آئی تو شروع میں تو لوگ اپنا گزارا کرتے رہے جتنا بھی ہو سکتا تھا. اچانک سب کچھ ختم ہو گیا, نئی پیداوار زمین دے نہیں رہی. اس میں اتنے میں دور دراز علاقوں میں چرچا ہونے لگا حضرت یوسف علیہ السلام اور مصر کا, کہ جی مصر ایک ایسا ملک ہے جہاں پر جو مصر کا بادشاہ ہے اس نے کوئی ایسی پلاننگ کی تھی, ان کے پاس کافی زیادہ غلہ موجود ہے اور غلہ دے بھی رہے. اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسے موقع سے فائدہ نہ اٹھائے. یاد رکھیے جب ایسا وقت آ جائے تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے وہ پھر نرخ نکالے گی کہ جی یہ چیز اتنے کی بکے گی, یہ اتنے کی بکے گی. تو انہوں نے ایک تو پرائس پر کنٹرول رکھا مصر کے اندر, اور مصر کے تمام لوگوں کو ایک خاص مقدار میں, یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ پیسہ پھینکے اور سارا مال اٹھا لے اور پھر اپنی مرضی سے بیچے. نہیں ایسا نہیں ہونے دیا, بلکہ محدود مقدار میں ہر ایک علاقے میں اناج پہنچتا رہا. تو مصر کے اپنے لوگ بھی اناج سے فائدہ اٹھاتے رہے, اور جو باہر سے لوگ آتے رہے ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا برتاؤ, بڑے اچھے طریقے سے. اور ان کے بھی ہر آدمی کے لیے ایک خاص مقدار مقرر تھی. مثلا باہر سے ایک آدمی آیا ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے 10 ٹن دے دو, 100 ٹن دے دو. نہیں, ایک آدمی کو ایک بار ملے گا اونٹ کا یا خچر کا, یعنی جتنا مال, جتنا سامان, جتنا اناج اٹھا سکتا ہے ایک اونٹ ٹھیک ٹھاک 10 من اٹھا لیتا ہے. پوری پک اپ جتنا سامان اونٹ اٹھا لیتا ہے. تو اسی طرح خچر جو ہے بڑا طاقتور جانور ہے, وہ بھی کئی من اٹھا لیتا ہے. تو یہ ایک ایک بار ایک فی کس ملتا تھا. یہ تو باہر کے لیے تھا. جو مصر کے اندر تھے ہر آدمی کو باقاعدہ مہینے کا راشن جو ہے راشن کے حساب سے کہ جی آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں اس حساب سے ان کو راشن. ایک شخص آیا, ان کو انہوں نے 4 سا مثال کے طور پر 8 کلو یا 10 کلو اناج دے دیا. اس نے کہا کچھ تھوڑا سا اور دے دو. تو یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ بھئی 1 کلو 1 سا اور دے دو. اس نے کہا اگر آپ مجھے پہچان لیں تو آپ مجھے بہت زیادہ دیں گے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو پہچان لوں, تعارف کرواؤ, آپ کون ہو؟ علم غیب کون جانتا ہے؟ ہاں صرف اللہ. اس نے تعارف کروایا اور کہا میں وہی بچہ ہوں جس نے آپ کی بے گناہی کے لیے گواہی دی تھی. زلیخا نے جب الزام لگایا تھا تو اس نے کہا تھا کہ قمیص دیکھو آگے سے پھٹی ہوئی ہے یا پیچھے سے. کہا میں وہ آدمی ہوں. آپ وہ ہیں؟ فرمایا اس کو 100 من سے بھی زیادہ دے دو, 100 دینار سے زیادہ ان کی بڑی, اور ان کو اپنے قریب کیا, کھانا وانا کھلایا. رب العالمین کی طرف سے آواز آئی, رب نے فرمایا میرے یوسف جو آپ کی بے گناہی کی گواہی دے تو آپ اتنا خوش ہوتے ہیں, ذرا اندازہ تو لگائیں جو صبح شام میری وحدانیت کی گواہی دیتا ہے میں اس سے کتنا خوش ہوتا ہوں. جو صبح شام کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, جو اس کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے رب فرمایا میں اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہوں اور اس کو نوازتا ہوں. خیر بہرحال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی پتہ چلا, یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ گھر میں فاقے پڑ رہے, فرمایا بھائی جاؤ وہاں سے تم بھی جاؤ, سنا ہے وہاں بڑا نیک آدمی ہے, اور ان سے ملو اور ان سے اناج لے آؤ. یہ آئے 10 بھائی آئے اکٹھے, اور اندازہ لگائیں بھائی کس کے تھے؟
یوسف کے بھائی تھے تو یوسف جیسے نہ ہو، لیکن تھے تو یوسف کے بھائی نا علیہ السلام کے. کیا اللہ نے ان کو بھی حسن دیا ہوگا؟ یہ 10 کے 10 آئے تو لازمی بات ہے، جب آتے تھے تو کارندوں کے ساتھ، لیکن رپورٹ ملتی تھی آگے. یوسف علیہ السلام خود نگرانی کرتے تھے. اصل میں یہ ایک بہت اہم ترین شعبہ ہے. باہر سے آنے والے تجار، کاروباری لوگوں کا خیال رکھنا. ہمارے ملک میں تو یہ ہوتا ہے، ہر ایک کے داری ساڑھا حصہ 10 سانوں کی دیو گے، گولی مارو ملک نو، سارا ملک لے جاؤ. ساڑھا حصہ 10 ساڑھا. ادارے اپنا حصہ لے رہے، سیاستدان اپنا حصہ لے رہے. قوم کا بیڑا غرق ہو جائے تو ہو جائے. وہ کہتے ہو یہ سارے چور ہیں. یہ کیا ہے؟ چور ہیں، کرپٹ لوگ ہیں. ہم نے ادھر کام نہیں کرنا. میں نام نہیں لینا چاہتا. کراچی میں ایک بہت بڑی سٹیل میل لگنے والی تھی، عرب لگا رہے تھے. اچھا، وہاں کئی لوگوں نے پرسنٹیج مانگا. انہوں نے کہا یہ پرسنٹیج ہم نہیں دے سکتے. جو ملک کی آپ کی کوئی پالیسی ہے وہ پالیسی ہمیں بتائیں تو اس حساب سے ہم آپ کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں، لیکن پرسنٹیج نہیں دیں گے. انہوں نے کہا جب پرسنٹیج نہیں دیتے تو پھر آئے کس لیے ہو، نہ سوچ دو. چلو، وہ مل آج بھی انڈیا میں لگی ہوئی ہے. انڈیا والوں نے آفر کی کہ ہم آپ کو مفت بجلی دیں گے، آؤ یہاں پر کیا کرو، مل لگاؤ تاکہ ہماری عوام کو روزگار ملے. لیکن ادھر تو کہتے ہیں عوام مر جائے. کیوں؟ وہ وعدہ کر کے آتے ہیں غربت کو ختم کرنا ہے. غربت کو یعنی غریب کو ختم کر کے دم لیں گے. یہ بدبخت جی کیوں رہے؟ یہ کیوں زندہ ہے؟ یہ ملک غریب کے لیے نہیں ہے. یہ ملک اسے وقت ہم غربت کو کیا کریں گے؟ ختم کریں گے. غریب ختم ہو جائے گا تو غربت ختم ہو جائے گی. بات ختم ہو. باہر سے آنے والوں کا یوسف علیہ السلام خود نگرانی کر رہے. کون کس علاقے سے آئے؟ پتہ چلا کنعان کے کوئی نوجوان آئے ہیں. انہوں نے کہا جی ان کو بلاؤ. اچھا، اب عام لوگ تو ذرا فاصلے پر ہیں، ان کو سیدھے ان کے اپنے خاص دفتر میں بلایا گیا. جب بلایا گیا تو یہ آئے. جی آپ کون، کہاں سے آئے ہو؟ فدخلوا علیہ، جیسے داخل ہوئے یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ اچھا یہودا بھائی یہ ہے، فلانا یہ ہے، فلانا یہ ہے، فلانا یہ ہے. سب کو پہچان لیا. کیوں؟ یہ سب اس وقت جوان تھے، یوسف علیہ السلام بچے تھے. جوانی کے بعد انسان بہت کم بدلتا ہے، لیکن بچپن سے جوان ہو تو جس نے بچپن میں دیکھا اور پھر وہ 25-30 سال یا 40 سال کی عمر میں دیکھے، یہ ملاقات تقریباً 40 سال بعد ہے. 38 سے 40 سال بعد ملاقات ہو رہی ہے بھائیوں کی. تو انہوں کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا. اگر ویسے کہیں دیکھتے تو شاید، لیکن جس منصب پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جس کو ہم نے بیچ دیا، غلام بنا لیا، پتہ نہیں وہ غلام در غلام در غلام، وہ کس ملک میں ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. اور یہ تو کیا ہے، وزیر ہے. تو یہ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا. یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا. پہچانتے ہی علاقے کی کچھ معلومات لی کہ جی ہاں آپ کے گھر میں کوئی اور ہے؟ جی جی ہمارے والد صاحب ہے. جی وہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ نہیں نہیں جی ان کی بینائی چلی گئی ہے، نابینا ہو گئے ہیں. اب یہاں ان کے دل کو تھوڑی سی کھچ پڑی. اچھا اور کوئی بہن بھائی؟ ہاں ہاں ہمارا ایک بھائی بھی ہے، ایک بھائی اور بھی ہے، لیکن بس وہ بھائی ہمارا جو ہے وہ والد صاحب کی خدمت کے لیے ہم نے ان کو چھوڑا ہوا ہے، اور آپ ہمیں بس اناج وغیرہ دے دیں تاکہ ہم چلے جائیں. یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں سے کہا ان کی خوب خدمت کرو. اخلاق پیغمبرانہ، چاہے نیکی بر نیکی کارے خرانس، بدی بر بدی کارے سگانس، اور نیکی بر بدی کارے انسانس. آپ بھی نیکی کریں اور آگے سے بھی کیا کریں؟ نیکی کا بدلہ نیکی. یہ تو گدھے بھی کرتے ہیں. بدی کا جواب، برائی کا جواب برائی سے. یہ کتے کرتے ہیں. ایک کتا کہتا ہاپ، دوسرا کیا کرتا ہے؟ وہ بھی کہتا آگے سے. یہ کتوں کا کام ہے. ہاں آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے اور آپ اس کے ساتھ کیا کریں، یہ انسان ہے. یہ کیا ہے؟ انسانیت ہے.
مسلمان تو بہت اعلیٰ مقام ہے اور یہ تو پیغمبر ہے. تو ٹھیک ہے بھائیوں نے برا کیا تھا لیکن چونکہ بھائی تھے انہوں نے ان کا بڑا بہترین مہمان نوازی کی. کھانا وانا ان کے سونے کا, ان کے سارے باقی جو لوگ تھے وہ سرائے بنے ہوئے تھے, ان سرایوں میں انہوں نے سلایا, ان کو خاص اپنے مہمان خانے میں ٹھہرایا, کھانا وانا سب کچھ, بڑی عزت افزائی کی ان کی. رب العالمین فرماتے ہیں فعرفہم وہم لہ منکرون ولما جہزہم بجہازہم, اب جب یہ جانے لگے ان کے سامان تیار ہو گئے, ان کے بار وغیرہ جو ہے تل کے وہ سواریوں پر رکھ دیے. اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا دیکھو ایتونی بأخ لکم من ابیکم, اگلی بار جب آؤ گے تو اس دفعہ تو میں تمہیں اس بھائی کا اناج دے رہا ہوں, اس کے حصے کا اگلی بار نہیں دوں گا. اگلی بار جب تم آؤ گے اپنے اس بھائی کو لے کر آؤ گے. ملاقات چاہتے ہیں کہ بنیامین آئے, بنیامین کو دیکھو تو دیکھیں بنیامین کی کیا صورت حال ہے. تو فرمایا اور دیکھو الا ترون انی فی الکیل وانا خیر المنزلین, میں نے تمہاری اتنی بہترین مہمان نوازی کی اور تمہیں پورا پورا اناج بھی دیا ہے, تو لہذا احسان کا بدلہ احسان ہے, برائی نہ کرنا, میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے. آئندہ اگر تم آؤ گے فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا خَيْرَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ, یاد رکھنا اگر بنیامین کو نہ لے کر آئے اور اکیلے تم 10 دوبارہ آ گئے تو تمہارے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہوگا, نہ تمہیں اناج دوں گا اور نہ ہی تم میرا قرب حاصل کر سکو گے, یہاں سے واپس خالی ہاتھ لوٹو گے. لہذا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا, آؤ گے تو بھائی کو ساتھ لے کر آنا. جی ٹھیک ہے. سنرابد عنہ آباؤہ, انہوں نے کہا تمہارے بھائی ہاتھ کا کام ہے. اگرچہ ابا نہیں مانتے, یعقوب علیہ السلام تو نہیں مانیں گے, لیکن سنرابد عنہ آباؤہ وإنا لفاعلون, ضرور بھی ضرور کر دکھائیں گے ہم اس طرح. وقالا, اور کیا اخلاق ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے جو ان کے نوکر تھے, کارندے تھے, کام کرنے والے تھے, ان سے کہا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم, ان کی پونجی جو سرمایہ لے کر آئے ہیں قیمت ان سے تو وصول کر لی, ایک خاص قیمت مقرر تھی کہ اتنی قیمت دینی ہے کیونکہ مال مفت, دل بے رحم, مال مفت, اگر مفت دیں گے تو یہ تو کیا کریں گے, یہیں پر گرا کر واپس آ جائیں گے, گر گیا اور دے دو. اور جب تھوڑی بہت قیمت دیں گے تو اس کی کیا کریں گے, قدر کریں گے. تو قیمت لی, لیکن کارندوں سے کہا کہ یہ قیمت ان کے سامان میں رکھ دو. تو دو باتیں ہوں گی, ایک تو یہ ہے کہ ابا پیغمبر ہیں, یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں, اگرچہ ان سے بڑی غلطی ہو گئی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں, لیکن پھر بھی تھے تو پیغمبر زادے, پیغمبر کی اولاد تھی. تو جب یہ جائیں گے دیکھیں گے کہ ہو سامان میں کیا آ گیا ہے, وہ پونجی, وہ جو قیمت ہم نے ادا کی تھی شاید غلطی سے رکھا گیا ہے, اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ واپس آئیں گے امانت دینے کے لیے, یا یہ ہے کہ پتہ نہیں گھر کے حالات کیا ہوں گے, ان کے پاس اور کچھ پونجی ہوگی یا نہیں ہوگی, مزید پیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہی پیسے ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ یہ وہاں جائیں اور دیکھیں گے تو ان کو واپس مصر لوٹنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی, کیونکہ پیسے تو ان کے پاس ہوں گے. تو ہو پیسے تو الحمدللہ ہمارے پاس ہے, جب پیسے تو چلتے ہیں وہاں سے مزید کیا لے کے آتے ہیں, اناج مزید لے آتے ہیں. رب العالمین فرماتے وقال, یوسف علیہ السلام نے فرمایا لفتیانہ, اپنے کارندوں سے, نوجوانوں سے, اجعلوا بضاعتهم, ان کی پونجی رکھ دو, فی رحالہم, ان کے سامانوں میں, لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم, شاید کہ پہچان لیں یہ تو وہی پیسے ہیں جو ہم نے اس اناج کے دیے تھے, غلطی سے کہیں شاید ان سے اناج میں آ گئے ہیں. تو لہذا پیغمبرانہ شان کے زیادہ لائق یہ ہے کہ یہ کیا کریں گے, او ہو یہ امانت ہے, یہ امانت کیا کریں, واپس لوٹا دیں. لعلہم یرجعون, اور میں نے دوسری صورت بھی بتا دی کہ شاید ان کے پاس اگر اگلی مرتبہ آنے کے لیے پیسے نہ ہوں تو پھر یہ اگر دیکھیں گے کہ چلو جی پیسے تو ہمیں واپس مل گئے ہیں, تو لہذا جاتے ہیں ان پیسوں کا مزید کیا لے آتے ہیں. اب فلما رجعوا الی ابیہم, اب جب یہ سارے واپس لوٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, ساتھیو یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون, ابا جی
ہم سے وہاں انہوں نے باقاعدہ سامان یعنی اناج ہم سے ایک بار ہم سے روک لیا گیا فارسل، اور اگر اس دفعہ ہم نہیں لے کر گئے تو ملنا کچھ بھی نہیں ہے، لہذا فارسل معنا کھانا نکتر، ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجے تاکہ ہم وہاں سے ایک بار مزید لے آئیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، پہلے بھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی آئی نہیں یہی الفاظ، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ادھر بھی کہا تھا با یہ کیا اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، نہ کوئی باہر جانے دیتے ہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے دیتے ہیں دوستوں میں، ہمارے ساتھ بھیجے تاکہ یہ کھلی ہوا میں کھلی فضا میں جا کر تھوڑی سی ان کی صحت بنے۔ یہ بچہ دیکھو پیلا لا باہر جائے گا، کود کے کھیل کود کرائے گا، کھا پی کر آئے گا، تازی ہوا لے لے گا، ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی کہ حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بنیامین کے بارے میں بھی آئی نہیں وہی الفاظ کہہ رہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم البتہ ضرور بے ضرور ان کو کچھ ہونے نہیں دیں گے، ہم ان کی مکمل حفاظت کریں گے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کہا هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، یہ اس میں ذرا تفصیل ہے کہ تم پر ویسے ہی میں اعتبار کروں، تم ایسے ان کی حفاظت کرو گے جیسے ان کے بھائی کی حفاظت کی تھی تم نے، یاد ہے تم نے یہی الفاظ ادھر بھی کہے تھے، اس کی تفصیل انشاءاللہ زندگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار، اجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران ونجنا من النار بالقران وادخلنا الجنة بالقران. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.